اللہ تیرے جسم منور کی تابش، اللہ تیرے جسم منور کی تابش، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفرقان الحميد: في أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. ایک بار دو شریف کا نظرہ پیش اما بعد، معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز اور دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں. بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس تصوف کی اس نوری نشست میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. عرصہ دراز کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر آپ کی خدمت میں اس وقت کو موقع ملا ہے. ہم نے گزشتہ بار عنوان مراقبے کا چھیڑ کر چھوڑ دیا تھا. نسبت رسالت آپ حضرات نے سماعت کیا. اس کے بعد پھر کہا یہ گیا تھا کہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ مراقبے کا ذکر ہوگا. کئی میرے بھائیوں نے، کئی بہنوں نے، کئی لوگوں نے مجھے دور دراز سے بھی انتظار کیا حضرت کہ مراقبہ کب شروع ہوگا. ایسے تو یوٹیوب پر میں دوسرے بھی درس و دروس ڈالتا رہا، لیکن اس میں مراقبے کا تذکرہ نہیں کیا. بہت سارے لوگوں نے اصرار کیا تاکہ حضرت آپ چترا دنگا کی سرزمین پر مراقبے کا تذکرہ چلے تھے، کیا وہیں پورا کریں گے آپ؟ تو بولا وہاں والوں کا حق ہے. اب وہاں سے شروع کیا تھا، وہاں میں نے زبان دی تھی تو وہیں مراقبے کو شروع کر دیا. یعنی خیال ایسا ہوا تھا کہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام شروع ہوا تھا. ہر ہفتے میں ایک بار یہاں آنا اور درس ہونا، یہ پروگرام ہوا تھا. انہی دنوں میں خیال ہوا کہ بھی اب جو ہے روز درس تو ہو تو رہا ہے، ہر ہفتہ واری ایک درس تو آپ سن تو رہے ہیں، لیکن ایسا درس کیا جائے جس سے کہ آپ کی زندگی اور آخرت سنور جائے. یعنی آپ کو علم تصوف کی کامل معلومات ہو جائے اور جہاں تک ہو سکا آپ اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں. یہی خیال سے جو ہے اس تذکیر چھڑا گیا. اب انشاءاللہ پھر آج کی نشست میں ہم مراقبے کا عنوان دیتے ہیں. مگر دوستو، ایک ایک بات کو بہت غور سے سننا، دھیان سے سننا، اور یہ باتیں صرف دھیان تک نہیں رکھنا، دل میں اتارنا. اب میں جو مراقبے کے تعلق سے آپ حضرات کے گوشہ گزار کر رہا ہوں، یہ باتیں عام جلسوں میں نہیں ہوتی ہیں، عوامی تقریریں نہیں ہیں. یہ درس تصوف ہے. تصوف میں صوفیاء کرام جو ہے دلوں کو پاک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں.
تو روح بھی پاک ہوتی ہے، نفس بھی پاک ہوتا ہے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تقلیہ صرف، تجلی روح ہوتی ہے۔ یہ تعلیمات ہے۔ انشاءاللہ آج کی نشست کے بعد میں امید کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ یہ موقع جو ہے اللہ اسے تکمیل تک پہنچائے۔ اب یہاں شروع تو ہو رہا ہے انشاءاللہ، یا ہر ہفتہ ہی ہو، یا 15 دن میں ایک بار ہو، یا مہینے میں ایک بار ہو، جیسا بھی جمے گا انشاءاللہ میرے دوستوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ اسی طرح تشریف لائیے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور درس کے درمیان یہ ذہن بنائیے آپ کہ جو کچھ حضرت آپ کہیں گے اس کو ہمیں کرنا ہے، زندگی میں کرنا ہے، یہ ذہن رکھ کر سنیے۔ پھر کبھی موقع ملا تو میں سب کو جو ہے اسی درس کے تعلق سے پوچھ بھی سکتا ہوں کہ میاں تم نے کیا سیکھا، تم نے کیا سیکھا، کبھی سوالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے نفسوں میں چھپا ہوں، کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ بول رہا ہے میں تمہاری جان میں ہوں، شہرت سے زیادہ قریب ہوں، کیوں نہیں دیکھتے؟ مطلب کیا ہے کہ بندے کو دنیا میں آنے کے بعد دیکھنا ہے۔ اللہ نے کیا کہتی کیا اچھا دیکھنے، آنکھوں کا حق اچھا دیکھنا، اچھا دیکھنا عبادت۔ خانہ کعبہ کو دیکھا، آنکھوں سے ذکر گیا، مدینہ شریف کو دیکھا، گنبد خضرا دیکھا، آنکھوں کا ذکر ہوا۔ پیر و مرشد کو محبت سے دیکھا، آنکھوں کا ذکر کیا۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھا، مقبول حج کا سب، آنکھوں کا ذکر کیا۔ آنکھ دیا ہے وہ دیکھ جو دیکھنے کا حکم دیا ہے، دیا دیکھنے کو۔ اللہ آنکھ گئی بھی دیا، دیکھنے کو دیا۔ اندر ہے تو نہیں دیکھ سکتا ہے، روشنی ہے تو دیکھ۔ مگر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اندھے بھی حافظ قرآن ہے، اندھے بھی عالم دین ہے، نابینا ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، خطیب ہے، مفسر ہے، نابینا ہو کر بھی ولی کامل ہے۔ کیا حضرت ایسا ہو گیا؟ ہاں باپ دیکھ لو، آنکھ والا وہ کام نہیں کر رہا، نابینا وہ کام کر رہا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ دیکھنے کے لیے اس آنکھ کے علاوہ بھی اور آنکھ ہے جسے دیکھا جاتا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ تو یہ آنکھوں کا ذکر ہے، اچھا دیکھو۔ اب لوگ اعتراض کرنے والے کرتے حضرت یہ دیکھنے دکھانے کے بعد یہ کہیں کو جو بھی اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھنے کی بات بہت بڑی بات ہے، اس سے پہلے جو ہے عبادت کراؤ، نمازیں پڑھاؤ، ذکر کراؤ، کرانا ہوا، علماء کرام وہ کام کر لینا ہوا۔ اور الحمدللہ مرید متخب جو بھی آتا سلسلے میں داخل ہوتا وہ سارے کاماتوں سے پہلے پیر کرانا شروع، ہر وقت نماز پڑھنا با، نماز کے بعد پہلے ذکر کرنا با، ایسا پاک کرنا با، طہارت سے پاک کرنا با، ظاہر میں پاک کرنا با، باطن میں پاک کرنا با، سو تعلیم اسے دے دیتے ہیں نہیں کیا بات۔ اس کے بعد اب دیکھنے کی بات ہونا، ہمارے بزرگاں کیا ہوتی ہیں، دیکھو اللہ بھی قرآن میں بول رہا ہے من کان فی ہذہ اعمى ففی الاخرۃ اعمى، جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا اندھا، یہاں نہیں دیکھ سکے آپ کو آخرت میں کیا دیکھتا؟ تو اللہ آنکھ دے، یہاں دیکھنا۔ دیکھو بڑا اہم ٹاپک بول رہے ہیں، درے درے سے جگہ بھی دیکھنے والی بات ہوئی۔ اب لوگ بولتے کیسا دیکھنا حضرت وہ سیکھنا ہے، تو اس کی پہلی سیڑھی، پہلا مرحلہ مراقبہ۔ دیکھنے کے واسطے پہلا مراقبہ، مراقبے سے انہیں جانا، انہیں مراقبہ نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ
ہمارے پیر و مرشد جیسا مرید بناتے بیت کراتے فوراً مراقبے کی تعلیم دیتی اور سب پیر مانے جاتے ہیں. بولتے ہر نماز کے بعد 165 بار کلمہ طیبہ پڑھنا، آخر میں 3 بار محمد رسول اللہ پڑھنا، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھنا، بیٹھے محمد رسول اللہ پڑھنا، بیٹھے اللہ اللہ پڑھنا، کھڑے محمد رسول اللہ پڑھنا. رات میں سونے سے چند دیر پہلے مراقبہ کرنا. بولے کیا نہیں بات؟ رات میں سونے سے ذری دیر پہلے مراقبہ کرنا. فیض آتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، سرکار سے فیض میرے پیر میں آتا ہے، میرے پیر سے فیض مجھ میں آتا ہے. بول کر ہمارے پیر کیا بولے؟ یہ تابور کو بولنا اللہ ہو اللہ، یہ ذکر کرائے. یہ ذری دیر تو بھی بیٹھ کو دیکھ بات ہے. رات میں سونے سے پہلے سلسلے خادریہ کی تعلیم ایک بات ہے. مجھے کئی میرے پیر بھائی، میری مریدین بھی، شاگردین بھی، متقدین پوچھتے ہیں حضرت مراقبہ فجر کے بعد کرے تو چلتا نہیں کیا؟ ظہر کے بعد کرتا ہوں حضرت نے ٹائم ملتا کرتا. ایک دن بولتے ہیں حضرت مجھے عصر کے بعد ہے، مغرب کے بعد کرتا. اپنا اپنا ٹائم. اب ان کو کیا پوچھوں گا؟ مراقبہ تو جانتا بھی کیا ہے باپ، ایسا پوچھنا. اب اسے بولے یہ پڑھوا تو تب پڑھی گا. تصور میں روبا گنبد خضرا کا تصور کرتے روبا جیتا اسے بولا گیا ہے پتہ تو نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے نیچے ہماری پیر کا دل ہے. یہ تصور کروا کرتے ہوئے خیال کر کے یہ روشنی نور ایک انوار ہمارے سینے میں منتقل ہو رہا ہے. یہ تصور کرتے ہوئے تم کو اب کون سے ٹائم میں کرنا. لیکن ہمارے پیران نے نظام بھی بتایا کسی وقت بھی آپ مراقبہ کر سکتے. یہ ذہن میں ایسا کوئی منع نہیں ہے. آپ کو جب بھی موقع ملا آپ مراقبہ کر سکتے. لیکن ہمارے سلسلے کا طریقہ ہمارے پیران نظام نے خصوصی طور پر بتایا عشاء کے بعد کرو. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. یہ بھی آدھرات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ. اور ہمارے سلسلے میں ہمارے اکابر اولیاء مغرب کے بعد سے شروع کرتے ہیں اور ہمارے پیر فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر تو بیٹھو باپ. بولے نہیں تھوڑی دیر تھی بیٹھو مراقبہ کرو. یہ مراقبہ کیا ہے؟ اچھا اور ایک بہت بڑی غلط فہمی انسان مغالطے میں ہے. بہت سارے لوگ جو مراقبے کے لائن پر نہیں ہیں، صرف سنتے جا رہے ہیں یا پھر تھوڑا بہت ہے، تو لوگوں کے پاس ایک بہت بڑی غلطی بھی ہے مغالطے میں. انہوں کیا سمجھتے مراقبہ ابتدا کا حضرت کرتا ہوں. کیا ہوتا؟ مراقبہ ابتدا میں کرنا، شروع میں کرنا، بعد میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے چلے گئے آنا ہے. مراقبہ تو ابتدا کا ہے. ارے نادان، مراقبہ ابتدا سے انتہا تک ہے. مگر ہر جگہ کے حالات اور کیفیات الگ ہیں. سب جگہ کے کیفیات ایک نہیں ہوتے. ابتدا میں مبتدی جو مراقبہ کر رہا ہے اس کی کیفیت حال الگ ہے. کرتے کرتے بعد میں درمیان میں جو اس کا حال الگ ہے. پھر جیسا جیسا انہیں سیر کرتے رہتا، جیسا اس کا سفر شروع ہو گیا نا، جہاں جہاں انہیں جا رہا ہے وہاں تک اس کے کیفیات، اس کے حالات بدلتے جاتے ہیں. ایک غلطی نکالنا کہ مراقبہ صرف ابتدا میں نہیں ہے، آخر تک بھی آپ کو مراقبہ کرنا پڑے گا. کیا بات؟ یہ ہو گیا، یہ راز کی بات. دوسری بات، اب مراقبے تک آنے کے لیے پہلے آپ کو فکر تک جانا. تفکر، فکر، تفکرون، اللہ ہمارے تفکر کرنا، فکر کرنا. کیا فکر کرنا حضرت؟ فکر سی مراقبہ. اشتو فکر زیر بزرگ عبد البوتی اللہ والے ان کی کیا تحقیق. جس کے خیال میں، جس کے پاس فکر نہیں ہے انہیں حیث کیا ہوا گوشت پوشتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فکر نہیں کرا انہیں کچھ حیث نہیں ہے. کیا ہے گوشت میں، کیا ہے گوشت ہے، ہڈی چمڑا، کچھ ہے نہیں. فکر ہے تو سب کچھ ہے. فکر کرنا، تفکر، اللہ اکبر. کیا رہیں گا با فکر؟ فکر کو زور دیتے بتونا. انہیں تفکر تک آیا تو، فکر تک آیا تو مراقبہ کر سکتا. تفکر کیا ہوگا؟
کیا فکر کرنا، اسی فکر کرنا، دنیا کی فکر نہیں مجھے، کوئی فکر کا تو نہیں کروں کہ تمہیں کیا بولنا، چھوڑو تمہیں سب جانتی بتا. ہر فکر کرو حضرت اٹھے بچھانے سے سوئے تک فکر ہی شکریہ، خواب میں بھی فکر چل رہی ہے. میں بولا دل باپ وہ فکر تو کرنا سالا ہے، خان خان کی فکر الگ ہے. جو بزرگان دین نے بتایا تفکر، حدیث بھی ہے سرکار کی، تفکر قرآن میں بھی اللہ فرمایا تفکر بڑی چیز ہے میاں. کیا بولتی بزرگان؟ فکر نہیں تو انہیں کیا بھی ہے نہیں جی ڈھانچہ کیا ہے آپ نے پھر بھی ہے نہیں یار کیا ہے. تو فکر یہ بھی مسئلہ حل کر لے گا آج، بہت بڑی بات ہے میرے دوست. حدیث میں کیا آتا ہے؟ تفکر ساعت خیر من عبادت سنہ، ایک لمحہ غور و فکر کرنا 1000 سال نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ایک لمحہ غور و فکر کرنا. فکر کی بات سوچو یار، اڑائی بات کرنے چلا، پہلے فکر معلوم. ہماری زندگی پر چلتی جا رہی، میں مرید بنا تو مرید بنا. آج کل تو 3 مہینے میں مرید ہے، 6 مہینے میں خلیفہ ہے. کیا بتائیں اس سال میں پھر انہیں مریدہ بنا تھا، پھر انہیں سے کیا ہے باپ درس لیو یار. اپنے پیر کے جوتے اٹھاؤ، جوڑے اٹھا کو کبھی رقص کر، کبھی پیران نظام کے پاس بیٹھ کر ان کے سینے کے خزانے کو لے پاؤ. فکر کیا رہیں گی؟ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 1000 سال نفس سے بہتر ہے. کیا فکر رہیں گی؟ کون سی فکر رہیں گی؟ کس فکر کی دعوت دی جا رہی ہے؟ کیا دعوت ہے؟ فکر ہے. ہم کس فکر میں جی رہے ہیں؟ کیا ہے فکر؟ پیسے کی. کیا ہے فکر؟ جورو کی. کیا ہے فکر؟ بچوں کی. کیا ہے فکر؟ دولت کی، دنیا کی. ایک اٹھا تو ہمیشہ خود کی فکر، خود غرضی کی فکر، خود پسندی کی فکر، اپنی فکر دھندے پانے کی. یہ دنیا کی فکر. مگر اللہ اس کے رسول کون سی فکر کی دعوت دے رہا ہے؟ کبھی سوچا مرید بننے کے بعد سوچا تو یہ مراقبے کے اسٹیج پر آنا ہے، پہلے فکر. کیا فکر ہے؟ اگر وہ فکر بتاؤ جو 1000 سال نفل سے بہتر ہے. کون سی فکر ہے؟ تفکر ساعت خیر من عبادت سنہ 60 سنہ، ایسی فکر ہے. تو بزرگوں نے بتایا اللہ فکر کون سی ہے. بات الفاظ میں چھوٹی، معنی میں وزندار ہے. کیا فکر ہے؟ یاد رکھنا یہ باتیں بھولنے کی نہیں. کیا فکر ہے؟ باطل کو اپنے اندر سے خارج کر کے حق کو رکھنے کی فکر کرنا. یہ باطل، جھوٹ، غیر اللہ، اللہ کا غیر، ما سوا، ان سب کو اپنے اندر سے خارج کرنے کی فکر اور حق کے جلووں کو رکھنے کی فکر. یہ فکر ہونا، یہ فکر 1000 سال نفل سے بہتر ہے. کیا فکر کر رہا ہے باپ؟ کون سی فکر؟ اسے دنیا کی فکر چھوڑے تو اپنی خود پرستی کی فکر چھوڑے تو دشمن ہے. 1000 سال نفل سے بہتر. سنتے آئے آپ لوگ کیسی فکر کرنا حضرت، کیا تفکر ہے، کیا فکر ہے. نکال اپنے اندر سے باطل کو، نکال باطل کو نکالو. کیا ہے باطل؟ غیر کا خیال، ما سوا کا خیال. اللہ کے سوا کسی غیر کے دل میں نہ بیٹھا. اللہ چھڑنا دل میں. جب بھی خیال آیا غیر کا، لا الہ کوئی بھی نہیں، اللہ جلتا ہے، اس کے سوا کیا بھی نہیں رہنا. فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کے خوشی کے لئے ہر جگہ انہیں چھے، اس کے سوا کیا ہے اس نہیں. پھر کہیں بھی فکر تجھے کون سی فکر کرنا، اسے رکھتے ہوئے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. فکر یار کس کو بٹھایا دل میں؟ کہیں خلوص نہیں آ رہا تجھے نماز میں، خلوص نہیں آ رہا عبادت میں، خلوص نہیں آ رہا ذکر میں، کلام پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، بے شعوری میں پڑھ رہا ہے، غفلت میں پڑھ رہا ہے، غفلت میں سجدے کر رہا ہے. کیوں؟ فکر میں نہیں ہے.
کیسی فکر گیا؟ فکر دنیا کی، فکر زن پرستی کی، خود پرستی کی فکر، زن پرستی کی فکر، مال و دولت کی فکر، خواہشات دنیا کی فکر، حب دنیا کی فکر، یہ تے فکروں کو رکھ لیا ہے، یہ سب باطل فکر کو رکھ لیا تو حق کام تھا۔ تو کیسی فکر؟ باطل کو اپنے اندر سے نکالنے کی فکر، لا الہ مصدق بننے کی فکر، لا الہ میں نہیں، کوئی مخلوق نہیں، نفی کرنا، نکالنا، خارج کرنا، اپنے اندر سے اس کا خروج کرنا، ایگزٹ کرنا، کسے؟ باطل کو۔ اللہ کے سوا بننے گا نا، دل میں کوئی رہش نہیں، یہ فکر کرنا، حق کا جذبہ دل میں رکھنا، سمجھے؟ یہ ہوئی فکر، تفکر۔ اس کے بعد فکر درست ہو گئی، حق کی فکر آ گئی، حق کی طرف انہیں چل بسا، اس کے بعد مراقبہ۔ مراقبہ بعد میں، پہلے فکر میں آنا، اس کی خیال میں آنا، اب مراقبہ۔ مراقبہ کا کیا ہوا؟ مراقبہ بنا رقیب سے، رقیب نگہبان، نگہداشت، حفاظت۔ کس کی حفاظت کرنا؟ اپنے نفس کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا۔ مراقبے کا معنی ہمارے بزرگوں بتایا، خیال کرنا۔ مراقبہ خیال کرنا، مراقبہ نماز، مراقبہ ذکر، مراقبہ فکر، مراقبہ نماز، مراقبہ ذکر، مراقبہ فکر۔ فکر کر کو مراقبہ کرنا، نماز پڑھ کو بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولی؟ نماز ایسی پڑھو کہ تم رب کو دیکھو۔ رب کو دیکھو، یا خیال ایسا کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو خیال بابا کا سمجھو، بات کو ذرا نکتا سمجھو، جلدی بولو نہ کو، پہلے سمجھو۔ دیکھ رہا ہے تو خیال بابا کا، اب تو دیکھے رہنا، میں دیکھا ہے آپ کو، یہاں دیکھا ہے، ارے انہیں دیکھ رہا ہے، تو اسے دیکھا سے سوچ کے دیکھنے کا خیال کیا؟ دیکھے رہنا نہیں کیا؟ اب سامنے ہیں ان کی حضرت بیٹھی، حضرت دیکھ رہی ہیں، میں دیکھا تو حضرت کو دیکھ رہا ہوں گا، دیکھ رہا ہے رب، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بزرگاں کیا کرتے؟ یہ خیال اس کے اندر بڑھاتے۔ کون سے خیال کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے، سمجھے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے کا خیال اس کے اندر آنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھینچ رہا ہے اس کی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس میں گم ہو جانا۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مطلب اللہ ہر جگہ ناظر ہے، اللہ کو ناظر جاننا، اللہ کو موجود، اللہ موجود ہے، اللہ ناظر ہے، فسمہ وجہ اللہ، ہر جگہ اس کے جلوے ہیں، انہیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال کو بڑھانا، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے علامہ تھے، ایک اپنے مرید کو خاص رکھے تھے، تعلیم تربیت دیتے، سب کو بھی دیتے، وہ مرید خاص کو سب کو بھی تربیت کرتے، بابا کیا کہیں مجھے بولتے ہیں، ذرا ایک مرید پر خاص توجہ رکھی ہوئی، باقی مریدوں کو ملنے کا ملتے ہیں۔ اب باقی مریدین آپ کو شکایت کریں گے، حضرت ہمیں سب بھی تمہارے مریدان کو ہوگا، پھر اسے کہیں کو تمہیں خاص بناتی ہیں، ہمیں بھی سب بھی ہے نا، ہم نہ خاص نہیں بنا رہی نا، اس کو کہیں کو خاص بنا۔ وقت آنے لگا بتا دوں گی، ایک بار بزرگاں کی بتا کیا ہے، وقت آنے بتا دوں گی، مجھے کہیں کچھ سے میں خاص رکھوں دینے کا نہیں، حضرت تمہیں سو کے بات آؤں بولتا تھا نا، ہمیں لے بات وقت آیا تو بولتا تجھے بھائی انہیں کہیں کو کرنے کا، ابھی وقت آیا نہیں، ان کو فکر نہ جلدی وہ ہٹا دیا۔ اب چند دن کے بعد گزرنے کے بعد یہ پیر کو خیال آیا، ارے ان کے اندر بہت دل میں اللہ ہمارے سے جلدی دکھانا مائیں،
اور اسے مسجد نہیں بنانا. کیا کرے شیخ پورے مریدان کو بولے حکم دی جو بھی ان کے سامنے مریدان تھے, جاؤ با چیز سپی یہ چھری لو یہ مرغا لو. دیکھو کیا بولے, اسے ایسی جگہ تمہیں ذبح کرنا, مرغے کو ایسی جگہ کاٹنا جہاں کون بھی نہیں دیکھنا. کون بول رہی بات؟ شیخ پیرو خوشی. سو مریدان جلدی گئے, کون اندر روم میں گیا, کیا بات, کون باہر میں گیا, کون جگل میں گیا, کون گائیں میں گیا, کاٹا لایا. یہ جو خاص تھا نہیں کیا, اسی کی مرغی کو بھی وہ چھری کو بھی پکڑنے کو چاہا. حضرت کہنے آیا, ایک گاڑی دیوانہ یہ کہ سمجھے نہیں ایسا. حضرت پوچھے جو پیر تھے, کیا بات, سو کاٹے سے کیا رہے, تو کوئی نہیں کاٹے ہوا. بولے حضرت تمہیں خالی کاٹ لگاؤ گے تو میں ذبح کر کو کاٹ کو لاتا تھا, سامنے بھی بولے نا کیا ہے. بولے حضرت تمہیں کیا بولے, ایسی جگہ کاٹو جہاں کوئی بھی نہیں دیکھنا کہے, مگر میں کیا کروں, شروعات میں تمہارے لیے وہ سی کہ ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے. مجھے تمہیں تعلیمی چاہیے, ابتدا کی تعلیمی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب وہ مریدان پورے دیکھو بولے دیکھ بس کے اندر یہ ہے, میری تعلیم کوئی نہیں ہے, تعمل کرا وہ خاطر سے نزدیک رکھ لی, اس سے خاص رکھ لو بات, تمہیں عمل نہیں کر رہے. تم نے ہمیں مراقبے کی تعلیم دیا مگر انہیں کامل ہوا. اس کا عقیدہ دیکھو, اس کا خیال دیکھو, کتنا اس کا گھٹ پختہ ارادہ ہے. اس کا کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نا, اللہ کان ہے, فسمع وجھولا, ہر جگہ اس کے جلوے ہے. پھر میں کیسا ہی مرغی کو کاٹ سکتے ہو, تو لہٰذا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ناظر ہے, میں نہیں کاٹ پاؤں گا. تو یہ خیال مراقبہ, اللہ کو دیکھنے کا خیال, ہر وقت خیال کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کو ناظر سمجھا, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ مراقبہ. ایک اور بزرگ کے پاس ان کا شاعر حضرت, اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہیں کیا پوچھتا, تمہیں ذکر کرنا تھا تو بولے نا حضرت, ہر جگہ ذکر کرنا, کام پیر بولے رہتے ہیں, کام بھی چھوڑنا ہوگا, ہر جگہ ذکر کروا. حضرت میں غسل خانے میں بھی ذکر کرنا کیا ہے, نہیں بھائی پوچھتا, اپنے پیر سے پوچھنا, پوچھا تو پاتا, بچہ رویا تو ماں دودھ پلا دیا, نہیں کیا. اب نے پوچھا حضرت غسل خانے میں وغیرہ وغیرہ میں بھی ذکر کرنا ہے کیا, پوچھا. وہاں چھنٹیس مجلس میں اور ایک دردمند بیٹھا تھا, اہل دل ہوتے باپ, انہیں بھی پوری کی چھوڑا, دردمند تھا. انہیں بولا حضرت میں کچھ بولوں کیا ہے, شریعت ہے فلاں فلاں جگہ ذکر نہیں کرنا, میں کیا کروں, انہیں ذکر کی بات کر رہا ہے, مذکور میرے اندر سے جا رہا نہیں. جس کا میں ذکر کرتا ہوں مذکور میرے سے جدا ہو رہا ہے, اس میں میں کیا کروں, میرے اندر ہے, میرے شاعر سے زیادہ قریب ہے, میں کیسا کر رہا ہوں. یہ کون دردمند, انہیں بولا ایسا ہے نا, کیا کرنا, کیا ہے قصہ. بولا حضرت تمہیں بولو, بادشاہ گھوڑے کو سی اتریا تو بیچارے گھوڑے کا کیا قصور ہے, گھوڑا کیا کریں گا با, سوال ہو گیا. بادشاہ اتریا تو گھوڑا فری ہوتا. ایسا اللہ چل رہا ہے ہر جگہ, اللہ ہی کے دل ہے, تو اللہ ہمارے پاس سے جدا کہاں ہے, مذکور ہے, موجود ہے ہمیشہ. اس واسطے با اللہ والے سیدھے سادے لباس میں ہوتے, اللہ والے ہمیں سے ہوتے, انسان دنیا میں دیکھا با ہمیں سے ہوتے, مگر ان کو پہچاننا مشکل. کیوں, زمانے میں خاکسار کو جیتے رہتے, اس خاکساری میں آپ کیسا پہچانیں, اسی خاکساری میں, اسی گرد و غبار میں دنیا دیکھتی ہے. گرد و غبار کوئی سوار اس کے پر سوار ہوا ہے, دکھنے میں خاکسار ہے, مٹی کا ڈھیر ہے,
مٹی کا پتلا ہے، دکھنے میں خاصا ہے، سادہ ہے، مگر کوئی ہے جو سوال ہوا ہے، ممکن ہو کہ ہمارا مقصود ہو، سوال ہے، پھر ہمیں کیا کرنا؟ اس واسطے اپنے چراغ دل کو ہمیشہ نور انتظار میں رکھے رہنا۔ کیوں؟ اس گھر میں کبھی وہ محبوب آ جائے، اپنے دل کو ہر وقت انتظار، چراغ دل کو نور انتظار میں، نور انتظار میں اسے رکھنا۔ کب وہ محبوب اس دل میں آئے، کب وہ مقصود دل میں آئے، کب وہ موجود دل میں آ جائے، اسی کا گھر ہے، ہر جگہ ہے نا، وہاں ہر جگہ ہے، ہم سے جدا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے قریب ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ مراقبہ کرنا، خیال کرنا ہے نا، ہمیں اسے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ناظر ہے، ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہونا۔ جیسا آپ سجدہ ذکر کر رہی ہیں، کوئی ذکر کر رہی، آج کل ذکر کا بھی بہت شوق، مگر ذکر کرنے سے پہلے فکر کرو، فکر اس کے بعد مراقبے میں ذکر کرو۔ تو ذکر کر رہے ہیں آپ کسی اسم کا، اسماء الہیہ میں سے کسی اسم کا یا قرآن پاک کی کوئی آیت کا، جو بھی آپ کے شیخ نے آپ کو بتایا، اس کا ذکر آپ زبان پر کثرت سے ورد کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے جو ہے یا وہاب کہا، یا رزاق کہا، یا مغنی کہا، یا ودود کہا، یا ذو الجلال والاکرام، کوئی بھی ایک اس مبارک اللہ تعالیٰ کا نام اسماء الہیہ میں سے کثرت سے آپ اس کا ورد کر رہے ہیں۔ پیر نے کہا یہ پڑھتے ہو باپ، یا حنان یا منان یا مغنی، جو بھی آپ کے شیخ نے آپ کو دے کر جو بھی ذکر دیا، آپ نے اپنی زبان پر اس کو کثرت سے رکھا۔ شیخ نے جب کہا اجازت سے کثرت سے آپ اس کو زبان پر رکھے، تو یہ ہوا ذکر لسانی۔ غور سے سنو، کیا ہوا؟ ذکر لسانی۔ یہی ذکر جب کثرت زبان سے کرتے کرتے زبان رک گئی، خیال میں وہ ذکر چلتے رہتا، وہ ذکر خیال میں چلتے رہتا، اللہ 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 اللہ، زبان سے بول رہا نہیں، زبان تعلق لگ گئی، زبان خاموش، تعلق لگ گئی، مگر خیال میں وہ ورد کر رہا، اللہ اللہ اللہ، کیا ورد کر رہا؟ اسم الہی کا، سمجھے، صفات کا یا ذات کا یا کوئی بھی اسم کا صفت کا ذکر کر رہا ہے خیال میں۔ اگر خیال میں جو ذکر کر رہا ہے اسم کا، اسے بولتے ذکر خفی، خفی طور پر میں ذکر کر رہا ہے، ذکر قلبی، قلبی بھی خفی بھی، وہ ذکر ہوا ہے۔ اب انہیں خیال میں کرتے 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 خیال رک گیا، خاص بات بتا دوں گا، خیال رک گیا، رک اس کے معنی کو غور کرنے لگا، جو انہیں ذکر کرنا ہے نا اس معنی کو غور کرا، وہ معنی کی کثرت کرتے گیا، معنی کو ورد کرتے گیا، کہاں؟ دل میں، دل میں، خیال میں، زبان بند ہے، دل خیال میں معنی کو کثرت سے، اتنا کثرت سے اسے ورد کر رہا ہے کہ وہ ورد رک گیا، وہ معنی میں ڈوب گیا، معنی میں، معنی اسم الہی میں، اس معنی میں اللہ کے اسماء میں ڈوب گیا۔ کب ڈوب گیا؟ نہیں، اسے بولتے ذکر روحی، یہ مراقبہ۔ مراقبہ کیا کرنا ہے تو زبان سے اتنا ورد کرنا کہ زبان رک جانا، خیال میں ذکر آنا، پھر خیال میں اتنی کثرت کرنا اپنے یاد کی کہ معنی تک پہنچ جانا، پھر معنی کو اتنا کثرت کرنا کہ تم اس میں ڈوب جانا، سوائے اس یاد کے کیا بھی نہیں رہنا۔ سمجھے بھائی؟ ظاہر پاک ہو گیا ہے، نہیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، نماز کا جوتا پڑھ رہا ہے، سب ہے، باطن بھی پاک ہے، ظاہر اور باطن جب اس کا پاک ہو گیا نا، جب کسی اسم الہی کا ورد کر رہا ہے تو اس اسم کا یہ مظہر بن جاتا، کیا ہوتا؟ مظہر بن جاتا۔ جب مظہر بن گیا، نہیں ڈوب گیا نا مولے، کوئی اسم میں ڈوب گیا نہیں، اب انہیں کہاں دیکھا تو بھی وہ جسم کی تجلی دکھ رہی، اٹھا تو بیٹھا تو خدیر متدل نکلا، کہاں دیکھا تو بھی خدیر 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 دکھ رہا، کھانے کھاتا رہا تو بھی خدیر کرتا،
پانی پیتے رہے تو بھی خدیر دیتا، کون تو بات کر رہا تو پہلے خدیر کو دیتا بعد میں اسے دیتا، پہلے خدیر کو سنتا بعد میں دوسری کی آواز سنتا، اس پر ڈوب گیا نا، وہ معنی میں ڈوب گیا، وہ مظہر بن گئے، وہ تجلی ہو گئی اس پر، تب وہ اس کے اوپر انکشافات ہونے لگے تو مالائے اعلیٰ اس کے اوپر کھل جاتا، حتیٰ کہ انہیں نماز میں بھی مظہر خدیر بن کر نماز پڑھتا، مظہر خدیر بن کر جنہیں روزہ رکھتا، کیوں؟ اس کا بھی اسے وہاں تک پہنچایا نا، ہمیں پہنچنا مشکل، وہاں پہنچانے والا پہنچایا تو آسانی سے، یہ بھی ہے، تو اپنے آپ سے پاک ہونا مشکل، یہ نسبت آگے کمانا ہے، دیکھتا پھر اسی نسبت میں نسبت سکینہ، نسبت طہارت، نسبت وجد، نسبت عشق، نسبت ہے نا توحید، یہ سارے نسبتوں میں اسے دیکھتا ہے کہ انہیں اب کس نسبت تک پہنچا، انہیں کہاں تک پہنچا، یہ ٹریننگ تربیت خانقاہی نظام اسے بولتے ہیں کہ بندے کو دنیا کے خیال سے آزاد کر کر اپنے خیال میں لگاتے، بندے کو دنیا کی فکر سے نکال کر رب کی فکر میں لگاتے ہیں، کیا ہوا؟ پھر اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، یہ بات بھی یاد رکھنا، ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، اس واسطے بولتے شیخ جو بول رہا ہے وہ کرو، با فکر کرنا، جو شیخ معنی بیان کرتا ہے نا اس کا معنی یہ دیکھا، اس کو فکر کرو، ڈوب جانا ہوتا ہے، اب انہیں کہاں پہنچانا، اسے پھر کہاں تک لگ جانا، وہاں تک انہیں بڑا ہو جاتا، تو کس نسبت میں ہے، انہیں کہاں تک پہنچا، اس کا کیا مقام ہے، یہ کون دیکھ سکتا با؟ شیخ دیکھتا، تو اس واسطے ہمیں کیا ہے پریکٹس کرنا، کوئی بھی کام بغیر محنت کے آسانی سے تم پہنچنا بولے تو مشکل بات، تھوڑی تو محنت کرنا، مگر ہمارے پیرا الحمدللہ اتنے مہربان ہیں، بزرگان دین جو ہے ذریعہ محنت کو اٹھا کے لے جاتا، اس راہ میں آنے والا ہونا پا۔ آج ایک اور خاص بات، ہمارے کئی بھائیاں ایسے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں حضرت راتوں کو نیند نہیں آتی، پیسہ ہے، دولت ہے، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، نیند نہیں آتی، حضرت میں ٹینشن ہوتے رہتا، فکر بڑھ گئی، حضرت مجھے بھول ہوتے رہتا، کئی دن کی ہاتھوں پاؤں میں درنا، یہاں درنا، وہاں درنا، یہ ہے نہیں بات، کہتے دن ہمارے بھائیوں بولتے رہتے مجھے حضرت یہ ہے، وہ ہے، یہ ایسا ہے، قسم خدا کی اگر انہیں مراقبہ کرا سب شفا ہو جائے، اتنی طاقت ہے مراقبے میں، اتنی قوت ہے مراقبے میں، مراقبہ کر لیا ذہنی توازن بھی اس کا صحیح ہو جائے گا، ڈپریشن اس کا ختم کر دے گا، اس کا ذہن اچھا کام کرنے لگے گا، آنکھ اچھا کام کرنے لگے گی، بڑے بڑے بیماریاں اس کے ختم ہو جائیں گے، کیسے؟ مراقبے سے، مراقبے سے۔ حضرت خواہاں بھولے پڑھتے رہتے کیا کر مراقبہ، حضرت گیس پر مراقبہ کر، آئے آئے پھر کیا کی نوا علاج بتا کے کر رہے پرانا بات دنیا نیا سنے، پرانا چیز ہمارے بزرگوں پہلے سے بتا دی، دیکھو ہمارے بزرگان دن کیسے تھے، 80 سال کے 70 سال کے حکم جو ہے اوپر بڑے بڑے پہاڑ چڑھتے تھے، نہیں کہا چلتے نہیں تھے کیسے، آج خالی یہاں سے 1/2 کلومیٹر چلا رہے گا تو پیچھے ہونا ایسے، وہ کیسے تھے؟ میں خود الحمدللہ حج کو گیا ہوں، غار سور پر میرے ساتھ جو 70 سال کے بڑے دن تھے اوپر چڑھے ہوئے، کیا یہ پرانا ماں جیت ہے آپ کو؟ بولے نہیں تمہارے کو بزرگوں کی بڑوں کی دعا ہے، کیوں بولے پاؤ؟ تو کیسی طاقت اولیاء اللہ کے پاس، کیسی قوت تھی، وہ لوگ رات و دن ملاقے میں ہوئے تھے۔ اچھا اب میں اور خاص بات کرنے چلا، دیکھیے بیماریوں کے شفا بھی مراقبے میں ہے نا، یہ بات ذہن میں۔ دوسری بات مراقبہ، ہمارے پیروں مرشد نے کہا کہ رات میں عشاء کے بعد آپ فجر بھی کر سکتے، کئی بزرگوں نے کیا ہے، اپنا اپنا حسب معمول ہے، لیکن ہمارے پیروں نے بتایا کہ میاں تو بعد نماز عشاء کے بعد ذری دیر تو میرے وہاں تھی، عادت ڈالنے بعد یہ تجدید کو اجازت دیتا ہوں، مرید بناتے کروا تھی، یہ شروع ہو جا بات، آجا اللہ کی راہ، اللہ کی طرف آجا، سفر شروع کر لے تیرا رفتے سفر، آجا رات میں کہیں تھی، تو ہمارے بزرگوں نے بتایا دیکھا رات کو انسان دن بھر محنت کر کو
اس کے ہاتھاں پاواں جوانی اعضاء سو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کام کرتے نہیں، اس کا جسم رک جاتا، کام کرتا نہیں، زیادہ تھکان ہو جاتی، غلبہ نہیں کھاتا اس کے جسم کا۔ تو اس وقت رات میں غیبی انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر اب اس کی روح کام کرنا چاہتی، جسم کا کام ختم ہو گیا، اب روحانی کام، تو جسم کو چھوڑ کو روحانیت میں لگ گیا۔ تو خاص بات ہے میاں، بہت خاص بات ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو جسم کی طاقت جب اس کی نڈھال ہوگی، جب انہیں مراقبے میں لگ گیا، روحانی سفر میں، اب یہاں سویا تو جلدی نیند لگ جاتی، آنکھ لگی، خواب آ گیا اسے۔ پیر کیا بول رہا ہے، رات کو ویسا سونا کو بستر کو بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مراقبہ کر، ذکر کر، تو کیسا بھی وہ عالم کھلنا ہے، جسم ڈھیلا ہونے کے بعد عالم کھلنا ہے نا، بجائے سو کو دیکھنے کے بیداری میں دیکھ، غفلت میں دیکھنے کے بیداری میں دیکھ، یہ ہمارے پیر ہوئے۔ اور راتوں ہی میں انکشافات ہوتے ہیں، غیبی انکشافات، غیب اس کے ساتھ رات میں اللہ تعالیٰ سے بولتا ہے۔ آدھی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمانی دنیا کا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، کسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، کسے۔ تو آدھی رات کو ہمارے دور میں آج زیادہ سے زیادہ 10 ساڑھے 10 ہمارے بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ آج کون سو رات سے پہلے ذکر کرو، رو دھو، اللہ سے مانگو، گر گراؤ، اللہ سے مانگ کر گر گرا کر مراقبہ کرو، پھر دیکھو صبح اور رات میں آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی کام کرے تو استقامت سے کرو، کرامت سے مت کرو۔ آج ہمیں کرامت کا بہت دعا گیا ہمارے، ہمیں طالب کرامت نہیں ہے، طالب استقامت ہے۔ کرامت آج بیٹھا کل نہیں رہتا، بڑی کرامت اس کی، ایک دو دن گیا، تیسرے دن نہیں چھوڑا تو کل تم پرسوں سیکھ رہا، میں بولا بھائی تو کرامت دکھانا، استقامت دکھا، کرامت کر کو بہت دیکھ لیا ہوا کرامت، ارے کہتے بولی نا مت کرامت تھا، استقامت دکھاؤ، کیسی استقامت؟ آج اگر آپ نیت کریں، پریکٹس کرو، اجازت لے کر پریکٹس کرو آپ کہ روز تھوڑی دیر سے ہی 1-8 گھنٹہ، اب میں آدھا گھنٹہ بولے تو تھوڑا کم، ابھی کم نہیں بولتا، بس کم سے کم آدھا گھنٹہ، کم سے کم 1-8 گھنٹہ بیٹھو، ذکر کرو، مراقبہ کرو، انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ بیٹھے، پھر کل بیٹھو، پرسوں بیٹھو، چھوڑنا نہیں، کیا تک بھی کام آتے، یہ چیز نہیں چھوڑنا۔ تمہیں کہاں بھی رہتے، جگہ کا متعین رکھو، گھر میں رکھو، اپنے جگہ کے لیے خاص جگہ ہے، یا پھر مسجد میں بیٹھے تھے کبھی تھوڑی، پھر مسجد کی کمیٹی کو پریشان نہیں کرنا، گھر کو آ جانا ہے نا، گھر کو آؤ، بیٹھو، آپ حجرے میں بیٹھو، بستر پر بیٹھو، پاک صاف ہے تو اگر آرام سے ذکر کرو، آج بیٹھے، کل بیٹھو، پرسوں بیٹھو۔ اب یہ نہیں سوچنا 3 مہینے کا حضرت کیا بھی ہوا نہیں، بولا تو امتحان میں ہے کیا، تو امتحان کسی کا لے رہا ہے باپ، 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، تجھے بولا ہے کہ اللہ تیرے پیر بولے کیا 3 مہینے کر کو چھوڑوا گا، تجھے کرنا ہے۔ کسی کو پل میں کھل جاتا ہے، کھل گیا تو ابھی زور کرتا ہے مراقبہ، پہلے آدھا گھنٹہ کرتا تھا، پوری رات بیٹھتا، وہ مزہ ہے۔ میں پہلے بتا دیا، مراقبہ صرف ابتدا کے لیے نہیں ہے، ہمارے پیر مرشد نے بتاتے کیا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بابا مراقبہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، یہ بیان کرو آپ مجھے ذرا آسانی انداز، آئے کیا بولتی ہوں، کیا آدمی نہیں کہا مراقبہ خیال کرنا، مشاہدہ دیکھنا، مراقبہ خیال کرنا، خیال کرنا، مشاہدہ دیکھنا۔ مگر یہ عارف باللہ اللہ والے ہیں، آسانی میں 2 جملہ میں بول دیے، انہوں بولے وہ پہنچ گیا لے کر سکا نہیں، ہمیں دیکھنا حضرت کیا ہے، خیال کرنا کیا ہے، تو آپ جتنا بیان کرانے آپ کو اتنی دیر سے سبق، یہ ہے مراقبہ، یہ ہے خیال کرنا۔
وہ خیال سے پہلے فکر کرنا، تفکر، کیسے فکر کرنا، کیا کرنا، یہ سو عادت ڈال لے تو استقامت کو حیات کو اس کی منزلیں طے ہوتی، مراحل اس کے جیسے ہوتے، پیر اسے برابر روحانیت دیتے رہتا، عنایات ہوتے رہتے، اندر جو ہے کثافت جاتی، نور آنے لگتا۔ ایسا نہیں بولوں دوست، ایسا نہیں بولوں، درد دل سے آپ حضرات کے سامنے بیان، یہ ساری باتیں جو ہے کتابی نہیں ہوئی، تجربے کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو منازل سے گزر چکا ہو، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ کرو آپ ہماری موجودگی میں جو اجازت لینا چاہتا ہے لے کر بیٹھ کر لگ جاؤ اس کام میں، رخت سفر باندھو، اللہ کی کتاب میں آ گئے ہیں، کیا فکر کرنا حضرت، ذرا فکر بھی ہمیں پیش کرو، مراقبہ بھی بتاؤ، تو پھر یہ مراقبہ روز تھوڑی تھوڑی دیر ہی صحیح اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ دنیا کا خیال اپنے اندر سے نکالو۔ دنیا کیا ہے؟ جہاں اللہ کو بھلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا گیا، وہ دنیا ہے۔ جہاں اللہ اس کے رسول کو یاد کرے وہ دین ہے۔ سمجھے گا بات؟ دنیا غفلت کا نام ہے، دین یاد رکھنے کا نام ہے۔ کہنے کا بات مراقبہ سمجھ میں آیا؟ مراقبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جاننا۔ یہ کیسا ہوتا؟ سب سے پہلے تصور شیخ، پیر کے تصور سے آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں شروع بسم اللہ کرنا چاہتا ہے میں ملے فقیر سے انشاءاللہ آپ حضرات کو جو ہے اس کے بارے میں تفصیلات بتائی جائے گی، کیونکہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، بات ہر ایک کا ایک الگ الگ ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو بتایا دے گا تو انشاءاللہ انہیں آسانی سے چلے جاتا۔ اور محنت تھوڑی ہے، عجب بہت زیادہ ہے، اس کا فضل بہت ہے، اس کی راہ میں لگے رہنا۔ بلی کیا کرتی؟ بس شکار کو بیٹھے رہتی، بیٹھتی نہیں، کیسا بیٹھتی ہوئی نہیں بلی، دم بھی نہیں ہلنا اس کی، ہلاتی کا شکار کو بیٹھی تو دم ہلاتی ہے، سب بیٹھے رہتی ہے، پورا ٹینشن کے ساتھ بیٹھے رہتی، دم بھی نہیں ہلنا شکار میں۔ انہوں بھی پیر کو ایسا دیکھ لیتے بیٹھے، پیر کو ایسا دیکھنا، ہلنا نہیں ہلنا نہیں، ایک سوئی پیدا کرنا، دیکھنا، ذکر کرتے رہنا، تصور کرتے رہنا، کرتے 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 کیا ہوتا؟ انہیں نہیں چھتا، انہیں چھتا۔ خطیب کیا سرکار فرماتی میرے ذکر اتنا کرو کہ ذکر کدھر ذاکر کہاں، ذاکر کہاں ذکر کدھر، مذکور ہی مذکور ہے، یہی کمال حضور ہے، عین الحق ہے، حق الحق ہے۔ اتنا ذکر کرو کہ آپ جو ہے اس کے معنی میں مفہوم میں آپ ڈوب جاؤ، اللہ اس کے رسول شیخ بنے رہیں، آپ اس کے ذکر میں نہیں، پتاش نہیں چلنا، مجبور ہو گئے، اتنا ڈوبنا۔ اور اس کی مثال کیا بولتے ہیں؟ نمک کا کنکر پانی میں گھل گیا ہوا، کیا معلوم کیا ہے؟ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو کرنا، اپنے آپ کو تصور میں لگانا، لگاتے نہیں کیا بات؟ تصور میں لگانا، کان دیکھیے تیری انگلیاں دیکھنا، یہ عادت ڈال لینا، ہر جگہ حاضر جاننا، ہر جگہ ناظر جاننا۔ یہ مراقبہ ابتدا میں بھی ہے، آخر تک بھی ہے، بھٹکنا نہیں، گمراہ نہیں ہونا۔ کیا بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً پوچھ لینا، حضرت کہاں رہتی گی، کیا سمجھتی گی، نہیں تمہاری روحانیت سی کو کیا ہے، پہلے پوچھ لینا حضرت جی کیا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنا۔ ایک اور غلط فہمی کا ازالہ آپ اس کا، ایک اور مخالفت میں لینا، اور ایک بھی غلطی، میرا نفس کنٹرول آیا لے کر گل کو خوش ہو کر نہیں بیٹھنا، سمجھے، فخر میں نہیں آنا، نفس امارہ کو مخابو پالا لے کر تو اکڑنا نہیں، اطمینان میں نہیں ہونا، نتیجہ کنٹرول میں آیا لے، 40 دن گئے، 6 مہینے گئے، سال گیا، تیرا نفس کنٹرول میں آیا، تسلیم ہے، اس کا انکار نہیں، فخر میں آنا ہوگا۔ نفس کو کنٹرول کرا ہے آپ کی خاص بات ہے میاں، انہیں کہاں گمراہ رکھا باپ، اچھے اچھے جگہ آتا انہیں، بزرگ ہوتا تھے، جب
اپنے نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ گئے، اس وقت خیال آیا کہ بھئی میں اطمینان میں آ گیا، مطمئنہ کے مقام پر آ گیا، اب میرے اوپر جو ہے ہمارا حکومت کنٹرول کر لیا، ہماری نہیں اوپر آ گیا۔ شیطان آتا اس کے پاس، ہے تو بڑا ولی بنیا تھا، تو بہت بڑا ہو گیا، یہ بڑا پیر بنیا، بڑا ولی بن گیا، چلے گئے۔ کیا ہوتا پھر اس کے اوپر تاریخ کیا جائے تو ہمارے پیرا کیا ہوتے، بزرگ کیا ہوتے، دیکھا نفس امارہ تیرا ختم نہیں ہوا، کہاں چھے ختم، اس کے اوپر مطمئنہ غالب آیا، نہیں سمجھے؟ نفس مطمئن، نفس امارہ پر، اماری پر مطمئنہ غالب آ گیا، اب فخر مت کر کہیں الٹا نہ ہو جائے۔ بھائی اس کی مثال کیسی، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، آپ لائٹ ڈالیں، اجالا، روشنی آ گئی، اندھیرا کہاں گیا؟ اندھیرا تھا نہیں، تاریکی تھی نہیں، کہاں گئی تاریکی؟ اندھیرا تھا نہیں، کہاں گیا؟ بلکہ یہ روشنی نے اس پر غلبہ پایا، اسے ضم کر دیا۔ حقیقت میں اندھیرا ہے، لائٹ بجا اندھیرا ہے، اجالا نہیں، پھر انہیں روشنی ڈالا تو اس روشنی نے اس اندھیرے کو ضم کر دیا۔ ویسا بات نفس ہمارا کھا بھی گیا ہے، نہیں تیرے اندر ہی ہے، جب نور آ گیا تو مطمئن آ گیا، سمجھے؟ کوئی نور کو بڑا فخر میں نہیں آنا، اب آگا کبھی بھی تیرا رہنا، ہوشیار رہنا، یعنی اپنے آپ میں فخر نہیں کرنا، انا میں نہیں آنا، تکبر میں نہیں آنا، میں اتنا مراقبہ کر لیا، میں اتنا کر لیا، وہ انا نہیں آنا اندر میں۔ کیا آپ ہی نہیں، میں مراقبہ کرنے کا کروں، پار لگانے والا وہاں ہے، مگر کرنا ضرور، ویسا سوچتا ہوں پار لگاتے ہیں، مجھے یہ کیا کرنے کی ضرورت نہیں سوچنا، سمجھے؟ بیٹھے تو نہیں ہوتا باپ کرنا۔ بھائی چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا ہے طاقت میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں مثالہ نہیں کر دینا بھائی، بار درود شریف پڑھو، آخری مثال دے کے ختم کر دے گا۔ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا اللہ کی بات؟ بچہ ہے، اس کی زندگی میں انہیں کھیل کود جانتا، لکھنا پڑھنا جانتا، کیا بتا جانتا، بچے کہتا ہے، اور تھوڑا انہیں بڑا ہو گیا تو کیا بولتا، اب نہیں حضرت پڑھنا لکھنا ہو گیا، جو کچھ ہے صرف پیسہ چلا، اور ذرا بڑا ہو گیا تو پیسہ نہیں ہے حضرت، انہیں پیسے کے لیے بہت محنت کرتا، پیسہ نہیں حضرت، آپ رکھنا ہے، جمانا ہے، ارے اب تک پیسہ کی دیوانگی چلی تھی، اب رکھنے کی دیوانگی چلی، اب رکھا تو اب کیا نہیں، اے نہیں حضرت اب دیکھو میرے بیوی، میرے بچے، میرے پوترے، میرے پوترے، میرے نواسے، میرے نواسے، اب پھر کہیں نہیں جانا چاہتا، انہیں ٹھہرا دے۔ تو دنیا میں انہیں یہ سوچ کے جب پایا نہ ہوا، کیسا پایا، ہر چیز کے لیے مشقت کریا، محنت کریا، روٹین کرتا گیا، پریکٹس کرتا گیا، جیسا انہیں محنت کرا ویسا ویسا اس کے اوپر انکشافات ہوتے گئے، ویسا ویسا انہیں درجے پایا، ویسے ویسے مقامات کو انہیں دیکھا۔ تو بچہ ضعیف شخصیت کی زندگی کو تجربہ نہیں کر سکتا، نہیں بتا سکتا، بچے کی زندگی میں انہیں کہتا دیکھ رہا ہے کہ وقتا جوان بڑھاپے کا نہیں بتا سکتا، ایسا تو کون کہاں تک ہے انہیں وہاں تک کا کھول سکتا، اس کے آگے انہیں نہیں جا سکتا۔ ویسا میرے دوست، جب تک آپ جو ہے یہ پریکٹس نہیں کریں گے مراقبے کی، آگے نہیں جا سکتے۔ خالی مراقبہ تو سننے بیٹھے تو نہیں پہنچتا با، اسے بھی تمہیں ایک عمر گزارنا، ایک وقت گزارنا، جب گزارے تو تمہارا اسٹیج تمہیں آگے جائے، ہے نا؟ جیسا بچہ اس کی ایک لائف سے آگے آ گیا ہے، چونکہ آیا کہاں ہوگی، کتنا انہیں مشقت کرا، کتنا جھیلا، کوئی ایک ہنر کرنا بھائی، کون سی جو ہنر سیکھا سونے ہے، انہیں کام سکھا رہے بھائی، تو انہیں کام سکھایا تو ایک دن جا کر انہیں ہاتھ سے کام سکھتا کیا با انہیں ڈیلی آنا، ڈیلی اس کے اوپر انہیں پریکٹس کرنا، مشق کرنا کرا تو وہ کام انہیں سیکھتا۔ ویسا مراقبہ بھی ہم حاصل ہونا، کل مراقبے میں ڈوب جانا، میرے اندر جو ہے وہ روحانیت آنا، وہ نورانیت آنا، کل بولے تو بھی روز کرنا، اسے پریکٹس کرنا، ڈیلی کرنا، کوئی کام کرنے لگا ڈیلی کرا، اسے پا لیا، اے اتاش کیا حضرت اب میں کرا اجازت تو کرانے کی لگا، وہ طاقت آ جاتی۔ ویسا بات نہیں کرے تکا انہیں پیچھے کر لیا تو سامنے آ جاتے۔ تو یہ مراقبہ ہے میرے دوست کہ اپنے آپ کو خالی کر کر رب کا خیال جو ہے اپنے دل میں، دماغ میں ہر جگہ بٹھاؤ، اور اب ہر وقت یہ خیال کروں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی خیال ہے جو بند کمرے میں بھی گناہوں سے
بچاتا ہے. اللہ دیکھا اور ان کو خیال آیا تو انہیں کہیں بھی کوئی گناہ نہیں کرتا. ہر وقت جو ہے اللہ کی یاد میں رہتا ہے. جاگتے اٹھتے سوتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کرو, یاد الہی میں رہو, اور ہر روز کچھ نہ کچھ دیر مراقبہ کرو. انشاءاللہ تعالیٰ اتنا اگر عمل کر لیں گے, امید کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے. بس دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اللہ